نادي علي المسار العجائب تجدون لك في النواد كلهن وغم نسير ونبوة يا علي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدر محفل معزز علماء کرام مشائخ اعظام ثنا خان مصطفیٰ قابل صد ادب و احترام حاضرین محفل اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج یہ ذکر اہل بیت کی دوسری محفل ہے اور پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تاخیر کی معذرت، انشاءاللہ مقررہ وقت پر گفتگو کو اختتام پذیر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا آنا غلامی اہل بیت میں قبول فرما لے۔ چاند نے طلوع ہو کر فتح حسین کا اعلان کر دیا ہے۔ جس کی فتح کا منہ بولتا ثبوت خود سورہ فاتحہ ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے یا مصطفیٰ چاہیے یا مصطفیٰ کا خدا چاہیے۔ میرا اور آپ کا ذکر اہل بیت کرنا نہ یہ ان کی عظمت کی علامت ہے، نہ ان کی رفعت کی علامت ہے۔ اس ذکر سے ہم خود کو تو رفعت دے رہے ہیں، خود کو عظیم بنا رہے، اپنا مقدر سنوار رہے ہیں۔ ان کے ذکر کی حد کیا ہے یہ مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا خدا جانے۔ ہم انہیں بڑھانے نہیں آئے جی، ہم اپنے حلالی ہونے کا اظہار کرنے آئے۔ یقین جانیے کس کا تعارف کون کس سے کروائے، کس کا تعارف کون کس سے کروائے۔ میں کہوں امام حسین حسن کے بھائی ہیں تو پھر حسن کیا ہیں، اور حسن کا تعارف میں حسین کہہ کے کروں، حسین کا تعارف حسن کہہ کے کروں۔ دونوں کے تعارف کے لیے مولا کائنات چاہیے
اور علی شیر خدا کا تعارف سیدہ فاطمہ الزہرا بولو، ارے سب کے تعارف میں محمد مصطفیٰ کہنا ہوگا۔ کس کا تعارف کس سے کروایا جائے؟ کوئی بڑا ہو تو کسی چھوٹے کو اس بڑے سے نسبت دے کے بتایا جائے۔ اس گھر کا بچہ بچہ جس کو دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ کس کو بڑا کہیں؟ ایک سے دوسرا بڑا لگتا ہے، دوسرے سے تیسرا بڑا لگتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے عرش و کرسی کا مقام ایک طرف رکھا، محمد مصطفیٰ کی آل 5 تن کے مقام کو عرش سے بھی اونچا کر دی۔ عرش کی بلندیاں نیچے رہ جاتی ہیں اہل بیت اطہار کے مقام کی رفعت کے آگے۔ ان کی پاکی کی بات کروں تو کم از کم قرآن بولے، ضعیف یا منسوخ سوال ہی پیدا نہیں۔ ان کی عبادت کی بات کریں تو قرآن، ان کی طہارت کی بات کریں تو قرآن، ارے جن کی ولادت کعبے سے شروع ہو اور جن کی شہادت اللہ کے گھر میں آئے، اس کی ابتدا کے کیا کہنے، ان کی انتہا کے کیا کہنے، کہاں سے شروع کریں اور کہاں جائیں؟ جن کی ابتدا کی ہی سمجھ نہ آئے۔ آپ ابتدا لیں گے کہ ابتدا مکے سے ہوئی ہے، آپ کہیں گے کہ ابتدا 5 تن کی علی شیر خدا سے ہوئی ہے، آپ کہیں گے 5 تن کی ابتدا ذات مصطفیٰ سے ہوئی ہے، اور ذات مصطفیٰ کی ابتدا حضرت عبداللہ سے آئی ہے۔ نہیں، نہ علی جدا ہے، نہ مصطفیٰ جدا ہے، نہ فاطمہ جدا ہے، نہ حسنین کریمین جدا ہے۔ آقا نے فرمایا میرا نور علی کا نور ایک ہے، وہ جب عرش پہ تھا تب بھی ایک تھا، جب جنت میں تھا تب بھی ایک تھا، اور جب نوح میں آیا، آدم میں آیا، ابراہیم میں آیا، اسماعیل میں آیا، ارے چلتا چلتا ایک ہی آ رہا تھا۔ عبد المطلب پہ آ کے 2 طرف، یہاں آ کے ایک حضرت عبداللہ کی طرف اور ایک طرف دوسرا ابھی طالب کی طرف۔ جب مصطفیٰ نے کہہ رکھا ہے میں پاک ہوں، پاکوں میں آیا ہوں، تو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پاک ہو کے پلید سے تو آ نہیں سکتا، تصور ہی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ ایک تھا تو پھر 2 کیوں کیا؟ فرمایا نبوت کو ختم کرنا تھا، امامت و ولایت کو جاری رکھنا تھا۔ یہ جدا تھوڑے تھے جو ہم نے جدا کیے، اور یہ جو جدا کیے یہ جدا تھوڑے رکھنے ہیں۔ حسنین کریمین پہ آ کے فاطمہ و علی پھر ملے ہوں گے، یہ تو پھر ملے ہوں گے۔ کس لیے؟ فرمایا خاتم النبیین جو بنا رکھا ہے تو اس نور کو ادھر ہی رکھ کے ختم کر دیا۔ خاتم النبیین، ختم نبوت تو ہو جائے گا مگر فیوزات و برکات کا سلسلہ رک جائے گا۔ نور وہی ہے، ہم اسے دروازہ امامت و ولایت سے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تھا ایک ہی ہے جی، نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، امامت و ولایت کا مسئلہ بھی۔ اللہ نے خود تعارف کروا دیا، جس کا تعارف خود خدا کروا رہا ہو، جس کا تعارف مصطفیٰ کریم خود فرما رہے ہو اور مولا کائنات کر رہے ہو،
اور امام علی مقام مکے میں، مدینے میں، کربلا میں خود اپنا تعارف کروا رہے ہو، اور تعارف میں کہہ رہے ہو لوگوں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے سمجھا شاید امام علی مقام کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ لوگوں تمہیں خبر ہو جانی چاہیے کہ میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ نہیں، یہ جو بار بار علی شیر خدا امام علی مقام کا تعارف کرواتے ہیں، یا امام حسین اپنا تعارف کرواتے ہیں، یا مصطفیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، یہ تعارف اس لیے نہیں تھا کہ حسین علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، تعارف اس لیے تھا یہ تو ساری دنیا جانتی ہے حقیقت میں حسین محمد کا بیٹا ہے۔ تعارف حقیقتاً یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ آقا نے پتا ہے میں کون ہوں۔ آقا نے کیا فرما رکھا ہے، قرآن نے کیا بتا رکھا ہے، علی کا بیٹا اور فاطمہ کا بیٹا، یہ حجتاً پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، یہ تو ساری دنیا جانتی تھی۔ یہ جو میدان میں سامنے آ کر پوچھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جانتے ہو حقیقت کیا ہے۔ قرآن نے تعارف دیا اور ان کو 5 تن سمجھیں، مگر جو خدا نے تعارف دیا ہے نا وہ 5 جدا جدا کر کے نہیں دیے۔ چادر تطہیر قبلہ حضور، چادر تطہیر تان دی گئی تھی، جبریل امین نظارہ کر رہے تھے، کیا جبریل امین کو خبر نہ تھی کہ یہ کون ہے؟ نہیں خبر تھی کہ یہ کون ہے؟ بولے انہوں نے علی شیر خدا کو نہیں دیکھا تھا کہ فاطمہ الزہرا کو نہیں دیکھا تھا، حسنین کریمین کو نہیں دیکھا تھا جو آ کے تختیوں پہ کھلایا کرتے تھے، کبھی کپڑے لاتے تھے فرشتے، کبھی جھولا جھولاتے تھے، کیا فرشتوں کو یہ خبر نہ تھی؟ مگر جب چادر تطہیر تان دی گئی جبریل امین خود رس کرتے ہیں باری تعالیٰ من ہاؤلائے، مولا بتا یہ کون ہے؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے یہ حاجت کیوں پیدا ہو گئی جبریل کو پوچھنے کی کہ مولا بتا یہ کون ہے؟ یہ کیا حاجت آ گئی؟ جانتے تو تھے، دیکھا تو تھا، مگر چادر کے اندر جو 5 جمع تھے ان کے انوار و تجلیات، ان کا حسن و جمال، ان کی سیرت و صورت وہ 5 نہیں رہی تھی، وہ 5 ایک تن لگ رہے تھے۔ اب جب جمع ہو گئے تھے تو پھر جبریل کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ ان میں حسن کس کو کہیں، حسین کس کو کہیں، فاطمہ کس کو کہیں، علی شیر خدا کس کو کہیں۔ چادر کے اندر جب 5 کا نور ایک جیسی چمک دے رہا تھا تو فرشتے کو بھی پوچھنا پڑا مولا میں کس کو حسن کہوں، میں کس کو حسین کہوں؟ اب تعارف تو کروا، اب تعارف باری تعالیٰ آپ کروا دیں۔ اللہ نے بھلا کیسے تعارف کروایا؟ توجہ ہے، اللہ نے تعارف کروایا۔ ارے تعارف کا مرکز سمجھیے، تعارف کے سیغے سمجھیے، ضمائر سمجھیے۔ اللہ نے تعارف کروایا، جبریل ابوہا، یہ کیا ہے؟ یہ اس فاطمہ کا، فاطمہ سے بات ہوئی، فاطمہ الزہرا سے بات ہوئی، اے جبریل یہ فاطمہ الزہرا ہیں، تعارف یہاں سے ہو رہا ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ھذا ابوہا، یہ محمد اس کے باپ ہیں۔ اور علی شیر خدا کے بارے فرمایا ھذا زوجہا، یہ اس کا زوج، اس کا شوہر ہے، اور یہ حسن حسین بناہا، یہ اس کے بیٹے ہیں۔
ارے تعارف خدا کروا رہا ہے، ارے خدا کا تعارف مصطفیٰ نے کروایا تھا، خدا کی پہچان مصطفیٰ بنے ہیں، ارے مصطفیٰ کی پہچان فاطمہ الزہرا بنی ہے۔ فرمایا نبوت کی پہچان فاطمہ ہے، ولایت کی پہچان فاطمہ ہے، شہادت و امامت کی پہچان فاطمہ ہے۔ فرمایا یہ باپ فاطمہ کا ہے، یہ شوہر فاطمہ کا ہے، یہ بیٹے فاطمہ کے ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کو مرکزیت خدا نے عطا فرما رکھی۔ فرمایا یہ مرکز ہیں، اگر کسی نے ان کی معرفت نہ لی، اگر اس کی معرفت، اس ہستی کی معرفت نہ کسی کو ملی، وہ شہادت کو کیا سمجھے گا، وہ امامت کو کیا سمجھے گا، وہ نبوت کو کیا سمجھے گا، وہ رسالت کو کیا سمجھے گا۔ اور جسے فاطمہ کی سمجھ نہ آئی وہ حسین کریمین کو نہیں سمجھے گا، جسے فاطمہ کی معرفت نہ ملی وہ امامت نبوت رسالت کو نہیں سمجھے گا، اور جسے فاطمہ کی معرفت نہ ملی وہ اللہ کا عرفان کبھی پا ہی نہیں۔ خدا نے تعارف کروایا ہے، اللہ یہی تعارف اہل سنت میں قائم و دائم رہے، ہم اسی نسبت اور اسی پہچان پہ پکے رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر تھا، یہ مشرک تھا، کلمہ پڑھا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے، بھائی یہی سمجھتے ہیں کلمہ پڑھا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اگر مسلمان ہو کے منافق ہو جائے تو پھر کیا پڑھنا ہوگا؟ نہیں، کافر سے زیادہ سخت ٹھکانہ دوزخ میں تو منافق کا ہے۔ بولے اللہ نے قرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 24-25 میں نے جو تلاوت کی آج کے گفتگو کا جسے عنوان بنایا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں مثال سے تمہیں سمجھاتا ہوں۔ مثالیں دینا اللہ کی سنت ہے،